حضرات گرامی، یہ انسان کی فطرت ہے کہ جہاں پر انسان کو بڑا فائدہ مل رہا ہو، چھوٹا عمل ہو، کام چھوٹا ہو، لیکن وہاں پر اس کا اجر اور اس کا صلہ اسے زیادہ مل رہا ہو تو انسان اس کی طرف رجوع کرتا ہے، اسے اختیار کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اسی طرح ایک مومن انسان، مومن بندے کی بھی یہ فطرت ہوتی ہے کہ وہ اعمال جو کرنے میں، جو دکھنے میں بھی چھوٹے ہیں لیکن ان کا اجر و ثواب وہ بہت زیادہ ہے، تو مومن انسان کی یہ فطرت ہے کہ وہ مومن ان اعمال کو اختیار کرنے کی کوشش کرتا ہے، ان کے اوپر عمل کرنے کی پوری کوشش کرتا ہے۔ وہ اعمال کہ جو کرنے میں چھوٹے ہیں لیکن ان کا اجر و ثواب وہ بہت زیادہ ہے، ان میں سب سے پہلا عمل وہ ہے نماز عشاء اور نماز فجر کو با جماعت ادا کرنے کے ساتھ پوری رات کے قیام کا ثواب ملتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ حدیث پاک کے راوی ہیں کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من صلی العشاء فی جماعت، فرمایا کہ وہ شخص جو نماز عشاء کو با جماعت ادا کرتا ہے، نماز کے ساتھ جماعت کے ساتھ آ کر نماز کو ادا کرتا ہے، نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فَكَأَنَّمَا قَامَ نِصْفَ اللَّيْلِ، اس بندے کے لیے اللہ رب العزت کے ہاں آدھی رات کے قیام کا ثواب لکھ دیا جاتا ہے۔ جو بندہ نماز عشاء کو با جماعت ادا کرتا ہے، جماعت کے ساتھ آ کر نماز کو ادا کرتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس بندے کے نامہ اعمال میں آدھی رات کے قیام کا ثواب لکھا جاتا ہے۔ اور آگے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وَمَنْ صَلَّى الصُّبْحَ فِي جَمَاعَةٍ، اور جو بندہ نماز عشاء کے ساتھ ساتھ نماز عشاء کو ادا کیا، با جماعت ادا کیا، اس کے نامہ اعمال میں اللہ رب العزت آدھی رات کے قیام کا ثواب لکھتے ہیں۔ صبح دم پھر اٹھا، نماز فجر کو با جماعت ادا کیا، نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فَكَأَنَّمَا صَلَّى اللَّيْلَ كُلَّهُ، اللہ رب العزت اس بندے کے نامہ اعمال میں پوری رات کے قیام کا ثواب لکھ دیتے ہیں، جو بندہ نماز عشاء کے ساتھ ساتھ نماز فجر کو بھی با جماعت ادا کرتا ہے۔ اب دیکھیں کہ ذرا تصور میں جا کر دیکھیں کہ اللہ رب العزت کی عطا وہ محدود نہیں ہے، وہ رب کائنات کی عطا جو ہیں وہ لامحدود ہیں۔ اللہ رب العزت کی عطا وہ بے مثال ہے، اس کی کوئی مثل نہیں ہے۔ اللہ رب العزت کی عطا وہ لا ریب ہے، اس کے اندر کوئی بھی عیب نہیں ہے، اس کے اندر کوئی عیب نہیں ہے، کوئی نقص نہیں ہے اس کے اندر۔ اور اللہ رب العزت کی عطا لامحدود ہے، اس کی کوئی حد نہیں ہے۔ ہم سوچ سکتے ہیں کہ ایک رات جو ہے کتنی ہو سکتی ہے، 6-7 گھنٹوں کی رات ہوتی ہے۔ ایک قاری قرآن اور حافظ قرآن کو کہا جائے کہ ایک جگہ پہ کھڑے ہو کر 7-8 گھنٹے تو نے قرآن کی تلاوت کرنی ہے، قیام کرنا ہے، تو آپ تصور کریں وہ حافظ قرآن، وہ قاری قرآن 7-8 گھنٹوں میں قرآن کی تلاوت کتنی کر لے گا، کتنا قرآن پڑھ جائے گا وہ۔ اور اس کے مقابلے میں جو عام آدمی ہے، جو حافظ قرآن نہیں ہے، جس نے قرآن کو حفظ نہیں کیا، وہ کم سے کم زیادہ نہیں تو اس سے آدھا قرآن تو تلاوت کر ہی لے گا نا۔ آپ تصور کریں، لیکن یہ ہماری سوچ ہے، یہ ہماری عقل ہے، محدود سوچ ہے ہماری کہ اس کے مطابق یہ قیام اللیل ہے، اس کے مطابق اللہ رب العزت ہمیں اجر عطا کریں گے، لیکن اللہ رب العزت کے ہاں اس عطا کی کوئی حد نہیں ہے۔ اللہ رب العزت لامحدود اتنی عطا اپنے بندے کو عطا کرتا ہے، جیسے کہ دوسری ایک حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ جب بندہ برائی کا ارادہ کرتا ہے، ابھی وہ برائی نہیں کی، اس نے ارادہ کیا ہے، تو اللہ رب العزت کہتے ہیں کہ اس کا گناہ لکھنا نہیں ہے جب تک یہ اس کو سرزد نہ کر دے، جب تک یہ کام کر نہ لے۔ اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ بندہ گناہ کو کر لیتا ہے
پھر اس کے نامہ اعمال میں صرف اتنے گناہ ہی لکھا جاتا ہے جتنا وہ گناہ ہوتا ہے، اسی کے مطابق اس کی سزا لکھی جاتی ہے، زیادہ نہیں لکھا جاتا۔ اور آپ نے فرمایا کہ جب بندہ نیک عمل کرنے کی نیت کرتا ہے، ارادہ کرتا ہے کہ میں نے یہ فلاں کام کرنا ہے، نیک عمل کرنا ہے، تو اللہ رب العزت فرشتوں کو حکم دیتے ہیں کہ اس کی نیک نیتی کی وجہ سے کہ اس نے یہ نیک کام کرنا ہے، اس نے ارادہ کیا ہے، ابھی کام کیا نہیں ہے، لیکن اس کے ارادے کا، نیک ارادے کا ثواب بھی لکھ دو۔ اور جب وہ بندہ کام کر لیتا ہے، پھر اس بندے کے نامہ اعمال میں اس نیک اعمال کرنے کی وجہ سے وہ نیک عمل کا کام، اس کا اجر وہ بھی لکھ دیا جاتا ہے۔ تو آپ اس سے اندازہ لگائیے کہ اللہ رب العزت اپنے بندوں کے اوپر کتنے مہربان ہیں، کہ اللہ رب العزت بے شمار، بے حد و حساب، اس کا کوئی حساب ہم نہیں لگا سکتے کہ اللہ رب العزت اتنا ہمیں اجر و ثواب سے نوازتے ہیں۔ جو بندہ نماز عشاء کو اور نماز فجر کو باجماعت ادا کرتا ہے، اللہ رب العزت اس بندے کے نامہ اعمال کے اندر ایک رات کے قیام کا ثواب لکھتے ہیں کہ یہ اس بندے نے پوری رات کھڑے ہو کر اللہ کے حضور اس نے قیام کیا ہے، عبادت کی ہے، اللہ کو اس نے یاد کیا ہے، اللہ کا اس نے ذکر کیا ہے، قرآن کی اس نے تلاوت کی ہے۔ اس کے نامہ اعمال کے اندر پوری رات کے قیام کا ثواب لکھ دیا جائے۔ دوسرا عمل وہ ہے نماز ظہر سے پہلے 4 رکعات نماز پڑھنے پر تہجد کا ثواب ملتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 4 رکعات قبل الظہر یعدلن بصلاۃ السحر۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ نماز ظہر سے پہلے 4 رکعات نماز ادا کرتا ہے، وہ ایسے ہی ہے جیسے اس بندے نے سحری کے وقت نماز ادا کی ہے، یعنی کہ نماز تہجد اس نے ادا کی ہے۔ یہ 4 نماز ظہر سے پہلے 4 رکعات ادا کرنا، سنتیں پڑھنا، نوافل پڑھنا، 4 رکعات نماز پڑھنا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ ایسے ہی ہے جیسے اس نے نماز تہجد ادا کی ہے۔ اتنا ثواب اس بندے کے نامہ اعمال میں لکھا جاتا ہے جتنا تہجد پڑھنے والے کے نامہ اعمال میں ثواب لکھا جاتا ہے۔ کتنا مہربان ہے ہمارا پروردگار ہمارے اوپر۔ وہ رب کائنات اپنے بندوں کو، انسانوں کو جہنم میں جاتے ہوئے دیکھ نہیں سکتا۔ کتنے مہربان ہے اللہ رب العزت اپنے بندوں کے اوپر جو اللہ رب العزت کی پیروی کرتے ہیں، جو اللہ رب العزت کی اطاعت کرتے ہیں، جو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتے ہیں۔ اور اس عمل کے ساتھ، ان 4 رکعات پڑھنے کے ساتھ سب سے بڑا ہمیں فائدہ ایک یہ بھی ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ حدیث بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 4 قبل الظہر لیس فیہن تسلیم تفتح لہن ابواب السماء۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ نماز ظہر سے پہلے 4 رکعات بغیر سلام پھیرے، 2 رکھتے نہیں بلکہ 4 رکعات اکٹھی پڑھنا ایک سلام کے ساتھ، جو بندہ یہ کرتا ہے، یہ عمل کرتا ہے، 4 رکعات نماز ظہر سے پہلے پڑھتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العزت آسمانوں کے دروازے اس بندے کے لیے کھول دیتے ہیں۔ ایک تو ہمیں یہ فائدہ ملا کہ ہمیں نماز تہجد اس کے پڑھنے کا ثواب مل گیا، اور دوسرے نمبر پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق کہ اللہ رب العزت آسمانوں کے دروازے کھول دیتے ہیں۔ جو بندہ نماز ظہر سے پہلے 4 رکعات نماز ادا کرتا ہے، اللہ رب العزت اس بندے کے لیے آسمانوں کے دروازے کھول دیتے ہیں، اس بندے کے اوپر رحمت کے، اس بندے کے اوپر برکات کے دروازوں کو کھول دیتے ہیں۔ اللہ رب العزت اس بندے کی پریشانیوں کو ختم کر دیتے ہیں۔ ہم پریشان ہیں، لیکن اگر ہم اللہ رب العزت کی طرف آئیں، اگر ہم اللہ رب العزت کی طرف رجوع کریں تو ہم کہاں تک جا سکتے ہیں۔ یہ چھوٹے چھوٹے اعمال، نماز تو ہم نے پڑھنی ہی ہے، نماز کے لیے تو ہم نے مسجد میں آنا ہی ہے، لیکن اگر وہی ہم تھوڑا سا ٹائم زیادہ لے کر آ جائیں، 5-10 منٹ پہلے آ جائیں مسجد میں، آ کر 4 رکعات نماز ادا کریں، تو اللہ رب العزت ہمیں تہجد کا ثواب ادا کر دیں گے۔ تیسرے نمبر پر تیسرا عمل کہ جس کے کرنے کے ساتھ ہمیں بہت سارا اجر اللہ رب العزت عطا کرتے ہیں، وہ ہے ایک رات میں، رات کے اندر، رات کے کسی بھی حصے کے اندر 100 آیات قرآن کی تلاوت کرنا،
یہ تلاوت کرنے کے ساتھ اللہ رب العزت پوری رات کے قیام کا ثواب دیتے ہیں۔ حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من قرأ بمئۃ آیۃ فی لیلۃ کتب لہ قنوت لیلۃ۔ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ ایک رات کے اندر قرآن کی 100 آیات کی تلاوت کرتا ہے، قرآن پاک کی 100 آیات کی تلاوت کر لیتا ہے، اللہ رب العزت 100 آیات تلاوت کرنے کی وجہ سے اس بندے کے نامہ اعمال میں پوری رات کے قیام کا ثواب لکھتے ہیں۔ گویا کہ اس بندے نے پوری رات کھڑے ہو کر اللہ کا قرآن اس کی تلاوت کی ہے، اللہ کے قرآن کو پڑھتا رہا ہے پوری رات۔ یہ پوری رات کا قیام صرف 100 آیات کے ساتھ ہے، اور یہ 100 آیات پڑھنے میں 15 سے 20 منٹ لگتے ہیں۔ عام آدمی کے لیے جو قرآن کو نہیں پڑھا ہوا، قرآن کو حفظ نہیں کیا، اس بندے کے لیے 15 سے 20 منٹ لگتے ہیں یہ 100 آیات پڑھنے میں، کہ اگر وہ رات کے وقت سورۃ الملک کی تلاوت کرے، 30 آیات ہیں سورۃ الملک کی، اس کی تلاوت کریں، بڑی صورتوں میں اور بڑی آیات کی طرف نہ جائے، بڑی آیات نہ پڑھے بلکہ آخری پاروں کی طرف آئیں، سورۃ الملک کی تلاوت کریں، اس کے ساتھ 30ویں پارے کی پہلی 2 صورتیں اس کی تلاوت کرے، تو اس کے ساتھ ہی 100 آیات بلکہ اس سے بھی بڑھ جاتی ہیں۔ اگر انسان ان کو اپنائے، ان کے اوپر عمل کرے، ان کی تلاوت کرے، 100 آیات تلاوت کرنے کے ساتھ اللہ رب العزت پوری رات کے قیام کا ثواب اس بندے کے نامہ اعمال میں لکھ دیتے ہیں۔ اور سورۃ الملک پڑھنے کے ساتھ ہمیں ایک بہت بڑی مشکل سے نجات بھی ملتی ہے، اور وہ ہے عذاب قبر سے چھٹکارا۔ عذاب قبر سے چھٹکارا ملتا ہے ہمیں سورۃ الملک پڑھنے کے ساتھ۔ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان سورۃ من القرآن 30 آیۃ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن پاک میں ایک سورت ایسی ہے جس کی 30 آیات ہیں۔ جو بندہ اس سورت کی رات کو سوتے ہوئے تلاوت کر لیتا ہے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شفاعت لرجل حتی غفر لہ۔ آپ نے فرمایا کہ وہ سورت اس بندے کے حق میں اللہ سے سفارش کرتی ہے، تب تک وہ سورت سفارش کرتی رہتی ہے جب تک اللہ رب العزت اس بندے کے گناہوں کو معاف نہیں کر دیتے۔ اللہ رب العزت سے یہ سورت تب تک سفارش کرتی رہتی ہے کہ جب یہ بندہ فوت ہو کر قبر میں چلا جاتا ہے، یہ سورت وہاں پہ نازل ہوتی ہے، وہاں پہ کھڑی ہوتی ہے اور اللہ سے سفارش کرتی ہے، اے اللہ اس بندے کے گناہوں کو معاف فرما دے، کیونکہ یہ بندہ میرے ساتھ محبت کرتا تھا، میرے ساتھ پیار کرتا تھا، یہ مجھے پڑھے بغیر رات کو سوتا نہیں تھا، اے اللہ اس کے سارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ اور نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حتی غفر لہ، تب تک وہ سفارش کرتی رہتی ہے جب تک اللہ رب العزت اس بندے کے گناہوں کو معاف نہیں فرما دیتے۔ اور آپ نے فرمایا کہ وہ سورت وہی سورۃ تبارک الذی بیدہ الملک، وہ سورۃ الملک ہے۔ جو بندہ اس سورت کی تلاوت کر لیتا ہے، اللہ رب العزت کے ہاں یہ سورت اس بندے کے اپنی تلاوت کرنے والے کے حق میں اللہ رب العزت کے حضور یہ سورت سفارش کرتی ہے کہ اللہ اس کے گناہوں کو معاف فرما دے۔ اور یہیں پر بس نہیں ہے کہ جو بندہ رات کو باقاعدگی کے ساتھ پڑھتا ہے، ان صورتوں کی، ان اذکار کو اپناتا ہے، باقاعدگی کے ساتھ اس کو ادا کرتا ہے، اس کو پڑھے بغیر نہیں سوتا، اگر کسی دن اس سے یہ اعمال رہ بھی جائیں، یہ صورتیں پڑھنے میں رہ بھی جائیں، تو اس کے لیے اللہ رب العزت نے ایک ایسی گڑی رکھی ہے کہ اگر انسان اس کے اندر ان کو ادا کر لے، ان کے اندر ان اذکار کو، ان صورتوں کو پڑھ لے، تو اللہ رب العزت اس کو ویسے ہی اجر عطا کرتے ہیں جیسے رات کو اس نے عطا کیا ہوتا ہے۔ امیر المومنین سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی شخص کا حزب اذکار رہ جانا، سوئے ہوئے رہنے کی وجہ سے اذکار رہ جانا، بھول جانا، یا کسی اور وجہ سے اذکار رات کے بھول جانا، وہ ایسے ہی سو گیا
تو نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر وہ بندہ صبح نماز فجر سے لے کر نماز ظہر کے درمیانی اوقات کے اندر، درمیانی وقفے کے اندر اگر وہ رات کے اذکار اس ٹائم پہ کر لے تو اللہ رب العزت کہ ہاں وہ ایسے ہی لکھا جاتا ہے جیسے اس نے وہ اذکار رات کو ہی کیے ہیں۔ کیا مطلب کہ ایک بندہ ہے وہ باقاعدگی کے ساتھ، چاہے سورۃ الملک ہو، چاہے سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات ہوں، چاہے کچھ بھی ہو، وہ اذکار، آیت الکرسی ہے، اسی طرح باقی دعائیں ہیں، وہ رات کو پڑھے بغیر نہیں سوتا، لیکن تھکاوٹ کی وجہ سے، کام کاج کی وجہ سے کسی دن اس سے رہ گئیں، جیسے ہی وہ بستر پر لیٹا اسے نیند آ گئی، اذکار نہیں کیے، صبح دم جب اٹھا ہے اسے یاد آیا کہ میں نے تو رات کو اذکار ہی نہیں کیے تھے، ایسے ہی سو گیا ہوں، تو نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر وہ نماز فجر کے بعد سے لے کر نماز ظہر تک کے درمیانی وقفے کے اندر اور ان اذکار کو، رات والے اذکار کو وہ کر لے تو اللہ رب العزت اس کے نامہ اعمال میں رات والا ہی ثواب لکھتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ اس نے ایسے ہی اذکار کیے ہیں جیسے وہ رات کو عام حالات میں کرتا ہے۔ اللہ رب العزت اپنے بندوں کے اوپر اتنا مہربان ہے، اتنا مہربان ہے۔ ہم ہی ہیں کہ ہم اللہ رب العزت سے دور بھاگتے ہیں، ہم اللہ رب العزت سے دور بھاگتے چلے جا رہے ہیں۔ جتنا اللہ رب العزت ہمیں قریب کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ہم اللہ سے بھاگتے ہیں، اللہ سے جان چھڑواتے ہیں۔ ان اعمال کے ذریعے اللہ رب العزت ہمیں اپنے قریب کرنا چاہتے ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں اپنا محبوب بندہ بنانا چاہتے ہیں کہ یہ بندے میرے در پہ آ کر میرے ہی آگے ان عبادات کو کریں تو میں ان کو بغیر حساب و کتاب کے جنت عطا کر دوں۔ اللہ رب العزت اتنی محبت اور اتنا پیار اپنے بندوں کے ساتھ کرتے ہیں۔ چوتھا کام کہ رات کے وقت سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات پڑھنے کے ساتھ اللہ رب العزت پوری رات کے قیام کا ثواب دیتے ہیں۔ 2 آیات، یہ 2 آیات پڑھنے میں 2 منٹ بھی نہیں لگتے ہوں گے، لیکن ثواب ان کا پوری رات کے قیام کا ثواب۔ اللہ رب العزت کتنے مہربان ہوتے ہیں اپنے بندوں کے اوپر۔ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من قرأ بآیتین من آخر سورۃ البقرہ فی لیلۃ کفتاہ۔ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ رات کو سوتے ہوئے سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات کی تلاوت کر لیتا ہے، اللہ رب العزت کی طرف سے یہ 2 آیتیں اس کے لیے کافی ہو جاتی ہیں، شافی ہو جاتی ہیں۔ کیا مطلب ہے کہ اس کی طرف سے، اللہ رب العزت کی طرف سے یہ 2 آیتیں بندے کے لیے کافی ہو جاتی ہیں۔ حضرت امام نووی رحمہ اللہ تعالی اس کی شرح میں لکھتے ہیں، اس حدیث کی شرح میں بیان کرتے ہیں کہ اس کا معنی کیا ہے، کفتاہ کا معنی کیا ہے۔ آپ فرماتے ہیں معناہ کفتاہ من قیام اللیل۔ امام نووی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس کا مطلب ہے کہ وہ جو 2 آیتیں ہیں یہ اس بندے کے لیے پوری رات کے قیام سے کافی ہو جاتی ہیں، کہ اگر یہ بندہ پوری رات کھڑے ہو کر عبادت نہ بھی کرے، پوری رات کھڑے ہو کر قرآن کی تلاوت نہ بھی کرے، صرف ان 2 آیتوں کی تلاوت کر لے تو یہ اس کے لیے کافی ہو جاتی ہیں۔ اللہ رب العزت اس بندے کے نامہ اعمال میں پوری رات کے قیام کا ثواب لکھ دیں گے جو بندہ ان آیتوں کو رات کو پڑھ کر سوتا ہے۔ اور دوسرا معنی امام صاحب فرماتے ہیں من الشیطان، کہ یہ شیاطین سے بھی اس کے لیے کافی ہو جاتی ہیں۔ شیاطین اس بندے کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے جو بندہ ان 2 آیات کی تلاوت کر کے رات کو سوتا ہے۔ اور تیسرا معنی امام صاحب فرماتے ہیں من الآفات، کہ کسی قسم کی آفات، کسی قسم کی پریشانی، مصائب، مشکلات اس بندے کے اوپر نازل نہیں ہو سکتی، اس بندے کو لاحق نہیں ہو سکتی جو بندہ رات کو ان آیات کی تلاوت کر کے سوتا ہے۔ اللہ رب العزت اس بندے کے لیے شافی اور کافی ہو جاتے ہیں ان 2 آیات کی وجہ سے، کہ یہ 2 آیتیں انسان کی ہر قسم کے کام سے حفاظت کرتی ہیں۔ جو بندہ ان کی تلاوت کرتا ہے، آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون، یہاں سے آخری سورت تک سورہ بقرہ کا یہاں پہ اختتام ہوتا ہے۔ یہ آخری آیتیں ہیں 2 سورۃ البقرہ کی۔ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ
ان کی تلاوت کر کے رات کو سوتا ہے، یہ اس بندے کے لیے کافی ہو جاتی ہیں۔ وہ بندہ کوئی اور عبادت نہ بھی کرے، یہ اس کے لیے کافی ہیں۔ اللہ رب العزت اس کے نامہ اعمال کے اندر پوری رات کے قیام کا ثواب لکھ دیں گے۔ اس سے بڑھ کر ہمیں اور کیا چاہیے؟ 5ویں نمبر پر کہ اچھا اخلاق اپنانے پر تہجد گزار اور روزے گزار، روزہ رکھنے والا اور تہجد ادا کرنے والا، اس کے مطابق اس کے برابر اللہ رب العزت ثواب عطا کرتے ہیں۔ جس بندے کا اخلاق اچھا ہے، جس بندے کا کردار عمدہ ہے، اس کی عادات بہتر ہیں، اس بندے کے نامہ اعمال میں تہجد گزار اور روزے دار بندے کے لیے جتنا اس کو اللہ رب العزت ثواب عطا کرتے ہیں، اتنا ہی ثواب اس اچھے اخلاق والے انسان کو اللہ رب العزت عطا کرتے ہیں۔ امی جان سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں، فرماتی ہیں کہ میں نے نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا۔ آپ فرما رہے تھے ان المؤمن لا یدرک بحسن خلقہ درجات قائم اللیل صائم النہار۔ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ مومن بندہ اپنے اخلاق، اعلیٰ کردار، عمدہ عادات کی وجہ سے روزے دار اور تہجد گزار آدمی کے درجے کو حاصل کر لیتا ہے، جو بندہ اپنا اخلاق بہتر کر لیتا ہے، جو بندہ جسے یہ علم ہے کہ میں نے کس کے ساتھ کس وقت کیسے بات کرنی ہے، اپنی زبان کو سنبھال کر بات کرتا ہے، یہ نہ ہو اپنے اخلاق کو اتنا بہتر بنائیں کہ لوگ آپ کے ساتھ بات کرتے ہوئے انہیں شرمندگی محسوس نہ ہو، انہیں ڈر محسوس نہ ہو، ایسا نہ ہو کہ ہماری غلطی لوگ بتلانے کے لیے ہم سے ڈر لگتے ہوں گے، ایسا نہ ہو۔ ہمارا اخلاق ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ ہمارے برے اخلاق کی وجہ سے لوگ ہم سے دور چلے جائیں، کیونکہ بسا اوقات انسانوں سے بھاگتے ہیں اس وجہ سے کہ ان کی زبان، ان کا اخلاق وہ بہتر نہیں ہوتا، ان کا برا اخلاق ہوتا ہے، ہر کسی کے ساتھ بدتمیزی کے ساتھ پیش آنا، جس وجہ سے لوگ ان کی غلطی بھی ان کو بتلانے سے ڈرتے ہیں، گریز کرتے ہیں، ان سے بھاگتے ہیں کہ اس بندے کے سامنے نہ ہوا جائے، اس کے منہ نہ لگا جائے، یہ بندہ کسی کی عزت نہیں رکھتا۔ ایسا اخلاق، ایسا کردار انسان کا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ حسن اخلاق کا مالک انسان کو ہونا چاہیے۔ یہی بندہ کامیاب ہے کہ جس کی زبان بھی بہتر ہے، جس کا کردار بھی بہتر ہے، اسے پتہ ہے کہ میرے سامنے کھڑا ہونے والا میرا باپ ہے، میرے سامنے کھڑے ہونے والی میری ماں ہے، میری بہن ہے، سامنے کھڑے ہونے والا میرا استاد ہے یا میرا بھائی ہے، مجھ سے بڑا ہے، بزرگ ہے، میں نے اس کے ساتھ گفتگو کس طرح کرنی ہے، کس انداز میں کرنی ہے، کس لہجے میں نے اس کے ساتھ گفتگو کرنی ہے۔ جس انسان کو یہ علم ہے، اللہ رب العزت اس بندے کو اتنا اجر عطا کرتے ہیں کہ یہ بندہ تہجد گزار اور روزے دار بندے کا درجہ حاصل کر لیتا ہے۔ ایسے ہی ہے جیسے اس بندے نے روزے رکھے ہیں، ایسے ہی ہے جیسے یہ بندہ تہجد گزار ہے، روزے دار ہے، روزے بھی رکھتا ہے، تہجد کی نماز بھی ادا کرتا ہے۔ چھٹا عمل وہ ہے خطبہ جمعہ کے لیے آنے پر ہر ایک قدم پر 1 سال بھر کے اللہ رب العزت 1 سال بھر کے روزوں کا اور 1 سال بھر کے قیام اللیل کا ثواب عطا کرتے ہیں اس بندے کو۔ جو بندہ نماز جمعہ ادا کرنے کے لیے مسجد میں آتا ہے، نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت اوس بن اوس الثقفی رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، من غسل یوم الجمعۃ واغتسل، نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ اپنا سر دھو کر غسل کرنے کے بعد ثم بکر وابتکر، پھر وہ جلدی کرتا ہے مسجد کی طرف آنے میں، پہلی گھڑی میں وہ مسجد میں آتا ہے جمعہ ادا کرنے کے لیے، جلدی کرتا ہے کہ میں مسجد میں چلا جاؤں، غسل کرتا ہے، غسل کرنے کے بعد جلدی مسجد کی طرف آتا ہے، ومشى ولم يركب، اور پیدل چل کر آتا ہے، سواری پر سوار ہو کر نہیں، فرمایا کہ وہ پیدل چل کر مسجد کی طرف آتا ہے، ودنا من الامام، اور امام کے قریب ہو کر بیٹھتا ہے، امام کے قریب ہو کر بیٹھتا ہے، فاستمع ولم یلغو، نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ غسل کرنے کے بعد جلدی مسجد میں آتا ہے، امام کے قریب ہو کر بیٹھتا ہے، پھر آگے وہ لغویات سے باز رہتا ہے، غور کے ساتھ ہمتن گوش ہو کر
وہ امام کے خطبے کو سنتا ہے، امام کی باتوں کو سنتا ہے۔ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، کان لہ بکل خطوۃ عمل سنۃ اجر صیامہا و قیامہا۔ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العزت اس بندے کے نامہ اعمال میں ہر ایک قدم کے بدلے 1 سال بھر کے روزے اور 1 سال بھر کے قیام اللیل کا ثواب اس بندے کے نامہ اعمال میں لکھ دیتے ہیں۔ جو بندہ ان کاموں کو کر کے گھر سے نکلتا ہے، سب سے پہلے غسل کرتا ہے، اچھے طریقے سے غسل کرتا ہے۔ دوسرے نمبر پر کہ وہ مسجد میں جلدی آتا ہے، امام کے خطیب کے مسجد میں آنے سے پہلے وہ مسجد میں پہنچ جاتا ہے، پھر وہ پیدل چل کر مسجد میں آتا ہے۔ اس کے بعد چوتھے نمبر پر وہ امام کے قریب ہو کر بیٹھتا ہے۔ پانچویں نمبر پر کہ وہ بندہ لغویات سے باز رہتا ہے، آپس میں گفتگو نہیں کرتا، کسی کے ساتھ لڑائی جھگڑا نہیں کرتا، اپنا توجہ کے ساتھ غور کے ساتھ امام کی باتوں کو سنتا ہے۔ پھر نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العزت اس کے پیدل چل کر آنے کے بعد ایک قدم کے اوپر اللہ رب العزت اس کو سال بھر کے روزوں اور سال بھر کے قیام اللیل کا ثواب عطا کرتے ہیں۔ جو بندہ ان اعمال کو باقاعدگی کے ساتھ کرتا ہے، آپ ذرا غور کریں کہ ایک کام جو ہے، ان کام کو باقاعدگی کے ساتھ کرنے کے ساتھ اللہ رب العزت ایک بندے کو ہر ایک قدم کے بدلے 1 سال بھر کے روزوں کا اور سال بھر کے قیام اللیل کا ثواب عطا کرتے ہیں۔ یہ کتنا بڑا ہمارے لیے اجر ہے، جو اکثر ہم میں سے اس سے محروم ہوتے ہیں۔ یہ ہم نہیں ہے، ہمارا ہی نہیں ہے، بلکہ تمام مساجد کا یہی حال ہے کہ لوگ تب مسجد میں آتے ہیں جب آخری منٹ چل رہے ہوں کہ اب خطبہ جمعہ ختم ہونے والا ہے، جا کر نماز ادا کریں گے۔ کوشش ہوتی ہے کہ ہم اپنے کاروبار میں لگے رہیں، جو کام کر رہے ہیں اس کو کمپلیٹ کریں گے، اس کو اختتام پذیر کرنے کے بعد ہی ہم مسجد میں جائیں گے۔ نہیں کہ ہمیں اللہ رب العزت کتنا ہمارے ساتھ پیار کرتے ہیں، کتنی ہمارے ساتھ محبت کرتے ہیں۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ جمعے والے دن اہتمام کے ساتھ اچھے طریقے کے ساتھ غسل کر کے مسجد کی طرف آتا ہے، سب سے پہلی گھڑی میں وہ مسجد میں آتا ہے خطبہ جمعہ سننے کے لیے، تو اللہ رب العزت اس بندے کے نامہ اعمال میں اونٹ کی قربانی جتنا ثواب ادا کرتے ہیں۔ اور جو بندہ دوسری گھڑی میں مسجد میں آتا ہے، اللہ رب العزت اس بندے کے نامہ اعمال میں گائے کی قربانی جتنا ثواب عطا کرتے ہیں۔ اور جو بندہ تیسری گھڑی میں مسجد میں آتا ہے جمعہ ادا کرنے کے لیے، اللہ رب العزت اس بندے کو مینڈے کی قربانی جتنا ثواب عطا کرتے ہیں۔ اور جو بندہ چوتھے نمبر پر مسجد میں آتا ہے، چوتھی گھڑی میں مسجد میں آتا ہے، اللہ رب العزت اس کو ایک مرغی ذبح کرنے کی، ایک مرغی اللہ کے راستے میں صدقہ کرنے کے برابر اتنا اجر عطا کرتے ہیں۔ اور جو پانچویں نمبر پر مسجد میں آتا ہے، نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العزت اس بندے کو انڈے کی قربانی جتنا ثواب عطا کرتے ہیں۔ اب یہ ہمارے اوپر ہے کہ ہم کتنا ثواب لینا چاہتے ہیں، ہم اونٹ کی قربانی جتنا ثواب حاصل کرنا چاہتے ہیں یا انڈے جتنا کرنا چاہتے ہیں، یہ ہمارے اوپر ہے۔ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے بعد فرشتے جو ہیں وہ اپنے رجسٹروں کو بند کر دیتے ہیں، وہ بھی امام کی بات سننے کے لیے، اللہ کا ذکر سننے کے لیے وہ بھی مسجد میں آ کر امام کے قریب ہو کر بیٹھ جاتے ہیں، امام کی باتوں کو سنتے ہیں۔ پھر اس کے بعد جو بھی انسان آتا ہے اس کو صرف نماز ظہر کا ثواب ملتا ہے، جمعے کا ثواب اس کو نہیں ملتا۔ جمعے کا ثواب تب تک ہے جب تک امام خطیب منبر پر نہیں بیٹھ جاتا، تب تک جب انسان مسجد میں آتا ہے ان کے درجات نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے سامنے رکھے ہیں۔ یہ وہ اعمال ہیں کہ جن کو اگر ہم اپنائیں، ان کے اوپر عمل کریں تو یہ چھوٹے چھوٹے اعمال ہیں، یہ عبادات ہیں جو ہماری عام عبادتیں ہیں، اگر ہم ان کو اچھے طریقے کے ساتھ اپنائیں تو اللہ رب العزت ہمارے نامہ اعمال میں کتنا اجر و ثواب لکھ دیتے ہیں، ہم اس کا اندازہ بھی نہیں لگا سکتے کہ اللہ رب العزت لا تعداد بے حد و حساب اللہ رب العزت ہمارے نامہ اعمال میں نیکیوں کو درج کر دیتے ہیں، ثواب کو، اجر و ثواب کو لکھ دیتے ہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں ان اعمال کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔